بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ ہند۔ ایک سوال جو غزوہ ہند کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شریک ہوں۔ تو اب تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحلت فرما چکے ہیں، تو اس جنگ کو غزوہ کیوں کہا گیا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہندوستان کا ذکر فرمایا اور ارشاد کیا، ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ وہ ان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے اور اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا۔ پھر جب وہ مسلمان لوٹ کر آئیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو شام میں پائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو فرمایا، اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو اپنا نیا اور پرانا سب مال بیچ دوں گا اور اس غزوے میں شرکت کروں گا۔ اللہ نے ہمیں فتح عطا کر دی تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو ملک شام میں عیسیٰ ابن مریم کو پائے گا۔ پھر میں ان کو بتاؤں گا کہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا اٹھے اور کہا، بہت مشکل بہت مشکل۔ اس حدیث کو نعیم بن حماد نے اپنی کتاب الفتن میں روایت کیا ہے۔ اسحاق بن راہویہ نے بھی اس حدیث کو اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ بیت المقدس کا ایک بادشاہ ہندوستان کی جانب لشکر روانہ کرے گا، مجاہدین سرزمین ہند کو پامال کر ڈالیں گے اور خزانوں پر قبضہ کر لیں گے۔ یہ حدیث حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی روایت کی ہے۔ سنن نسائی حدیث 3177 میں فرمایا کہ میری امت کے دو گروہ جہنم سے آزاد کر دیے گئے، پہلا وہ جو غزوہ ہند لڑے گا اور دوسرا وہ جو عیسیٰ ابن مریم کا ساتھ دے گا۔ ایک اور حدیث ہے کہ خراسان سے ایک ایسا لشکر نکلے گا جس کے ساتھ کالے جھنڈے ہوں گے، کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکے گی اور یہ لشکر ہندوستان کو فتح کر لے گا، پھر بیت المقدس میں جا کر رکے گا۔ یہ حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی۔ 3 حدیثوں کا مفہوم درج ذیل ہے۔ نمبر 1، ایک زمانہ آئے گا کہ عرب انتہائی غیر مستحکم ہوں گے تو اللہ ایک غیر عرب قوم کو اٹھائے گا جو ہتھیاروں اور لڑائی میں عربوں سے بہتر ہوگی اور ہندوستان پر قبضہ کرے گی۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں ہند سے نہیں ہوں مگر ہند مجھ سے ہے۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ آخری زمانے میں شام میں ہوں انہیں چاہیے کہ زیر زمین گھر بنائیں۔ نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غزوہ ہند کے دوران دریائے اٹک 3 دفعہ خون سے لال ہو جائے گا، سرحد کے غازیوں سے زمین کانپے گی، دلی اور کشمیر فتح ہوگا اور امام مہدی کا خیمہ گوتا میں ہوگا۔ غزوہ ہند آخری فیصلہ کن معرکہ ہوگا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پاکستان کو بالآخر ایک صالح اور دانش مند فرما روا ملے گا جو پاکستان کو غزوہ ہند کے قابل بنا دے گا، مگر اس کی مخالفت سب سے زیادہ مولوی ہی کریں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ غزوہ ہند میں شریک ہونے والا افضل الشہداء ہوگا۔ درج بالا فرامین سے غزوہ ہند کی نوعیت جاننے میں یقیناً مدد ملی ہوگی۔ سادہ الفاظ میں جو تعریف میں غزوہ ہند کی بیان کر سکتا ہوں وہ یہ ہے، غزوہ ہند ایک ایسی جنگ ہے
جس میں تمام ہندوستان کو مسلمان ادسر نو فتح کر لیں گے۔ یہ ایک مکمل فتح ہوگی جس میں ہندوستان کے تمام سردار بیریوں میں جکڑے جائیں گے۔ غالب امکان یہ ہے کہ یہ جنگ حضرت امام مہدی کی سربراہی میں لڑی جائے گی اور بڑھتے بڑھتے بالآخر تمام دنیا پر حضرت امام مہدی اسلامی اقتدار قائم کر دیں گے، جس کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا، جو آخری جنگ آرمی گورڈن پر منتج ہوگا۔ ایک سوال جو غزوہ ہند کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شریک ہوں۔ تو اب تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحلت فرما چکے ہیں، تو اس جنگ کو غزوہ کیوں کہا گیا؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ موتا میں شریک نہیں تھے، مگر پھر بھی اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت امام مہدی چونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نائب اور امتی ہیں اور ان کا مقصد پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہی رحمت للعالمین کی صفت کو تمام عالم پر نافذ کرنا ہے، لہذا ان کی موجودگی کے سبب اس کو غزوہ قرار دیا گیا۔ اور تیسرا اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چونکہ اس غزوے کی تمام معلومات دی اور عہد لیا کہ جو زندہ رہے وہ اس غزوے میں ضرور شریک ہو، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس بیعت نے ان کو اس غزوے کا سربراہ بنا دیا اور یہ جنگ غزوہ قرار پائی۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں خراسان ایک بہت وسیع علاقے کا نام تھا۔ اس میں ایران، افغانستان، پاکستان کی ملاکنڈ ایجنسی اور وسطی ایشیائی ریاستیں بھی شامل تھے۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خراسان سے کالے جھنڈے اٹھیں گے اور غزوہ ہند جیتیں گے، تو اس میں کثیر الملکی فوج کا مفہوم بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہم دوسری حدیث میں غیر عرب فوج کی فتح کی نوید سنتے ہیں۔ پاکستانی فوج بھی ایک غیر عرب فوج ہے جس کے ہتھیار اور کارکردگی عربوں سے بہتر ہے، لہذا جس فوج کا ذکر ہے وہ پاکستانی فوج اور اس کے ایٹمی ہتھیار بھی ہو سکتے ہیں جو بھارت فتح کرے۔ جس وقت اسرائیل وجود میں آیا تو ڈیوڈ بن گوریان نے بیان دیا کہ ہمیں کسی عرب ملک سے کوئی خطرہ نہیں، ہمیں صرف پاکستان سے خطرہ ہے، حالانکہ پاکستان اس وقت محض 1 سال پرانی نوزائیدہ مملکت تھی جو اپنا وجود بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ کافروں کو اندازہ ہے کہ پاکستان خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے، مگر ہمیں پاکستان کی کوئی قدر نہیں ہے۔ ایک بات یہاں قابل غور ہے کہ پاکستان کبھی بھی ہندوستان کے خلاف کارروائی نہیں کرتا، ہندوستان ہی کبھی ہمارا پانی روکتا ہے، کبھی ہمارا مشرقی حصہ جدا کرتا ہے، کبھی بمباری کرتا ہے، کبھی دہشت گردی کرواتا ہے اور کبھی الزامات لگاتا ہے۔ لہذا اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ چونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا تو ہم بلا وجہ غزوہ ہند کا محاذ کھول کر مذہبی فریضہ نبھائیں گے، تو یہ خام خیالی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا کہ فساد کا آغاز بھارت کی جانب سے ہی ہوگا، جو کہ بھارت کا ایک مستقل رویہ ہے اور پاکستان کی دوستی کی ہر کوشش اور امن کی ہر آشا رائگا جائے گی۔ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ کالے جھنڈے، پیلے جھنڈے، کالی ٹوپیاں، حضرت عیسیٰ ابن مریم کا حلیہ، حضرت مہدی کا حلیہ، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو احادیث کی روشنی میں کوئی بھی خود تیار کر کے کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے۔ یہ سب میک اپ سے بھی ہو سکتا ہے۔ ان چیزوں کو حتمی مان کر فیصلہ کرنا بے وقوفی ہے۔ ہمیں جو چیز اصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اصل حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پہچان کرائے گی
وہ ان کی تعلیمات، ان کا جذبہ اور ان کا ایمان ہوگا۔ یہ قیامت کا آخری دور ہے۔ اس وقت دھوکہ کھانے والوں کے لیے یہ موقع نہیں ہے کہ تمہیں ہٹا کر اوروں کو لے آئیں گے۔ ہم نے اگر اپنی کسی غلطی سے اللہ کے پلان میں خلل ڈالا تو ہمارے لیے معافی نہیں ہے، اس لیے بڑے ہوش و حواس سے فیصلہ کیجیے۔ قرآن روز اپنی مادری زبان میں پڑھیے تاکہ آپ اس کتاب الہی کی روشنی میں صحیح لوگوں کی پہچان کر سکیں۔ بعض لوگ محمد بن قاسم کے ہندوستان پر حملے کو غزوہ ہند مانتے ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ یوں تو محمود غزنوی نے بھی جب بھی ہندوستان پر حملہ کیا ہمیشہ غزوہ ہند کی ہی نیت باندھی، لیکن وہ 17 حملے غزوہ ہند نہیں تھے۔ در حقیقت غزوہ ہند وہ ہوگا جس کے اختتام پر تمام ہندوستان پر مکمل قبضہ ہو، اور یہ غزوہ اتنا بڑے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی شام میں ظاہر ہو جائیں، اور پھر مستقل فتوحات کا ایک ایسا سلسلہ چل نکلے گا کہ تمام دنیا اسلام کے زیر تسلط آ جائے۔ غزوہ ہند کے بارے میں جب ہم تمام تر تجزیوں کا معائنہ کرتے ہیں تو یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ ایسی منظم، کامیاب اور متحد جنگ کے لیے ایک متفق علیہ کمانڈر اور ایک مستحکم اقتصادی قوت بہت ضروری ہے، جبکہ جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں مسلم ممالک کے حکمران کسی پالتو جانور کی طرح کافروں کے قدموں میں لوٹ رہے ہیں۔ نہ کوئی حمیت ہے، نہ غیرت، نہ سر اٹھانے کا حوصلہ، نہ مضبوط کمر، جبکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آخری دور شروع ہو چکا ہے۔ پھر آخر کیسے کمانڈر آئے گا، کس طرح اتحاد ہوگا اور غزوہ ہند کے وسائل کیسے فراہم ہوں گے، جبکہ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اب تک نزول نہیں ہوا۔ شام کے حوالے سے تمام حدیثیں پوری ہو چکی ہیں، پھر آخر غزوہ ہند کی فتوحات کیسے اور کب ہوگی؟ آتی ہیں میرے عرب کو ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ہند سے نہیں ہوں مگر ہند مجھ سے ہے، تو ان کا اشارہ پاکستان کی طرف ہوتا ہے۔ ظاہر ہے بھارت میں رہنے والے ہندوؤں کو تو وہ بیریوں میں قید کرنے کا حکم فرما رہے ہیں۔ بزرگ فرما رہے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے قائد اعظم کے خواب میں بھیجا تھا، اور انہوں نے قائد اعظم کو حکم دیا تھا کہ لندن سے واپس ہندوستان جاؤ اور پاکستان بنانے کی کوشش کرو۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے روحانی واقعات ہیں جو پاکستان کو وجود میں لانے کا سبب بنے اور ابھی تک پاکستان کو قائم رکھے ہوئے ہیں، جبکہ اہل پاکستان نے بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ ہمیں حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رہبری عطا کرے اور افضل الشہداء میں سے کرے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔